والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بغیر کسی قیل و قال کے اور تمہید کے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کی تلاوت کا جو ہم نے شرف حاصل کیا، رب ذوالجلال قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا اردو زبان میں آسان سا ترجمہ یہ بنتا ہے اے لوگو میرا محبوب جو کچھ تمہیں دے اسے تم لے لو، اور جن چیزوں سے روک دے رک جاؤ باز آ جاؤ۔ آپ نے سنا بھی کبھی میں کھڑا ہوا تو حضرت نے کہا کہ صرف علم پر بولیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ 5-7 منٹ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ، میں صرف علم پر بول کر اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات جب حضور کے بارے میں ماشاءاللہ اللہ نے فرمایا میرا حبیب جو کچھ تمہیں دے ان چیزوں کو تم لے لو، جن چیزوں سے روک دے رک جاؤ باز آ جاؤ۔ اب آئیے جو حضور نے فرمایا ان تمام چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے جو میرے حضور کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ جب میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے تو علامہ قاری غفران احمد صاحب قبلہ، علامہ فرقان احمد مصباحی صاحب قبلہ کی نظر علاقے میں پڑی، سماج کے لوگوں پر پڑی، نوجوان ان لڑکوں پہ پڑی جو 18 سال کی عمر رکھتا ہے اور شراب کے نشے میں رات کے 12 بجے دھت لوٹ پر نظر آتا ہے۔ ان لڑکوں پر نظر پڑتی ہے جو 12 سال کا ہے صاحب اور سگریٹ پیتا ہوا روڈ پہ باپ کے سامنے میں چلتا نظر آتا ہے۔ ان علماءوں کی نظر اس بچے پر پڑی ہے جو بچہ باپ کے سامنے میں اپنے چچا کو گالی دیتا نظر آ رہا ہے، وہ بچہ جو اپنے باپ کے سامنے میں اپنی ماں کو گالی دیتا نظر آ رہا ہے، بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ حضرات معاملہ ایسا دکھا تو حضرات ان علماؤں نے، علامہ فرقان احمد مصباحی صاحب قبلہ نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے علاقے میں وہ تعلیمی ادارہ قائم کریں جس ادارے سے صرف اور صرف مصطفیٰ کی تعلیم بانٹی جائے گی، پیغمبر اعظم کی تعلیم بانٹی جائے گی۔ حضرات جب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و ثنا کی تعلیم دی جائے گی اور ہمیں تم مغالطے میں رکھا جائے گا۔ اور آج سیدھی سادی بھولی بھالی قوم کو نیوز چینل دیکھنے سے، سوشل میڈیا پہ 12 بجے رات تک ہماری قوم کو نیوز دیکھنے سے فرصت نہیں، اور ہمارے دماغ کو ڈائیورٹ کرنے والے لوگوں کی نیوز کو ہم دیکھتے ہیں۔ کہا کیا جاتا ہے کہ جہاں مدرسہ ہوتا ہے وہ آتنکواد کا اڈا ہوتا ہے، مدرسے میں تعلیم نہیں دی جاتی ہے، پتھر مارنا سکھایا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہ مدرسے میں تعلیم نہیں دی جاتی ہے، آتنکواد پھیلانا سکھایا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مدرسے میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی ہے بلکہ لوگوں میں جھگڑے اور لڑائی سکھایا جاتا ہے۔ لیکن آؤ مسلمانوں میں بتاؤں کہ جس مدرسے کی بنیاد پڑنے والی ہے یا جن مدرسوں کے بارے میں یہ گوڈی میڈیا جو دلال حکومت وقت کے ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں صاحب؟ یہ لوگ کہتے ہیں وہاں پتھر مارنا سکھایا جاتا ہے، وہاں لوگوں کو لڑانا سکھایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں صاحب، اللہ رب العزت کی قسم کہ ان اداروں میں پتھر مارنا نہیں سکھایا جاتا، ان اداروں میں بڑوں کو بے عزت کرنا نہیں سکھایا جاتا، ان اداروں میں ماں باپ کو گالیاں دینا نہیں سکھایا جاتا۔ آپ جانتے ہیں سکھایا کیا جاتا ہے؟ اس ادارے میں بیٹھا کر بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میرے
میرے مصطفیٰ کی تعلیم یہ تھی کہ صحابہ سے میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں وہ میرے صحابہ جب تم راستے سے چلو نا پتھر ملے الگ کر دو شیشہ ملے الگ کر دو کانٹا ملے الگ کر دو صحابہ نے عرض کیا تھا ابھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان یا رسول اللہ اس راستے سے صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں چلتے ہیں آقا اس راستے سے صرف مسلمان نہیں چلتے ہیں آقا اس راستے سے غیر بھی چلا کرتے ہیں اس راستے سے جانور بھی چلا کرتے ہیں تو پتھر مارنے والوں کہنے والوں آپ میرے مصطفیٰ کی تعلیم دیکھ لے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب غلام مصطفیٰ نے اتنا کہا تھا آقا صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں چلتے غیر بھی چلتے ہیں جانور بھی چلتے ہیں تو کائنات کے سرور معراج کے دولہا نبیوں کے امام غریبوں کے غم گسار مصدر کل کائنات وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا اے میرے کلمہ پڑھنے والوں اگر راستے میں چلنے والے جانور کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جائے تو تکلیف مجھ محمد کو ہوا کرتی ہے